السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا نام شبنم ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابا ایک سرکاری ادارے میں کلرک تھے۔ ابا ایماندار آدمی تھے، رشوت کے قریب بھی نہ جاتے تھے، بس جیسے تیسے کر کے اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، میں ان میں سب سے بڑی تھی۔ جب ایف اے کا امتحان پاس کر لیا تو اب مزید تعلیم جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ ویسے بھی اماں ابا چاہتے تھے کہ جو پیسے بچ جائیں وہ بیٹوں کی تعلیم پر لگا دیں۔ میں دراز قد اور خوبصورت تھی، لیکن غربت نے میری خوبصورتی کو گرہن لگا دیا تھا۔ سلیم صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، جو ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ایک دن اماں گلی سے گزر رہی تھیں کہ ان کی سلیم صاحب سے سلام دعا ہو گئی۔ اماں نے ان سے کہا، ارے بیٹا سلیم، شبنم نے ایف اے کر لیا ہے، بیٹا کہیں نوکری ہی لگوا دو۔ وہ کہنے لگے، خالہ آپ فکر نہ کریں، میں کل آپ کو کسی سے بات کر کے پھر بتاؤں گا۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گئے۔ میرا ان سے کوئی پردہ نہ تھا۔ وہ شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ ویسے بھی میرا کبھی کبھار ان کے گھر آنا جانا ہو جاتا تھا۔ جب گھر آئے تو میں نے چائے بنا کر پیش کی۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر کہنے لگے، کل شام کو اپنے ڈاکومنٹس لے کر گھر آنا، اور ہاں، ان کی فوٹو کاپی بھی کرواتی لانا۔ اگلے دن میں اپنے ڈاکومنٹس لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلی گئی۔ اندر سلیم صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور کہا، بھابھی کہاں ہیں؟ کہنے لگے، وہ کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ میں بیٹھ گئی اور وہ میرے ڈاکومنٹس دیکھنے لگے۔ پھر اچانک سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ گھر آ کر میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ جلدی میں اپنی فائل بھی وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اگلے دن سلیم صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ اماں نے ان کو اندر بٹھا لیا اور مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے ماروں، لیکن اماں کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ چائے بنا کر ان کے سامنے رکھی تو مجھے کہنے لگے، بیٹھو شبنم بہن، تم کل جلدی میں اپنی فائل وہیں چھوڑ آئی تھیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس قدر گھٹیا انسان ہے کہ اب بہن کہہ رہا ہے، اور کل جو اس نے حرکت کی وہ کیا تھی؟ پھر کہنے لگے کہ میں نے اپنے دفتر میں تمہاری نوکری کی بات کر لی ہے، تم کل صبح سے آفس جوائن کر لو۔ اختر صاحب جو ہمارے مینیجر ہیں بہت اچھے اور ہمدرد دل کے انسان ہیں۔ ہاں، اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں سیدھی سادی عورت تھیں، اس کو دعائیں دینے لگیں۔ اگلے دن میں تیار ہو کر ان کے بتائے ہوئے آفس پر پہنچ گئی۔ وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ اختر صاحب نے ایک لڑکی کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھے کام سمجھا دے۔ 2 ہفتے میری ٹریننگ چلتی رہی۔ اس کے بعد مجھے اب فیلڈ ورک کے لیے نکلنا پڑتا، جہاں سارا دن مختلف طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا۔ میں مطمئن تھی کہ چلو جاب تو ملی۔ میں کبھی کسی فیکٹری میں اور کبھی اسکول میں، کبھی کسی آفس میں، مختلف جگہ پر لوگوں سے ملتی اور ان کو پالیسی کے لیے کنونس کرتی۔ اللہ نے اچھی شکل و صورت کے ساتھ گفتگو کا فن بھی عطا کیا تھا۔ 2-3 مہینوں کے اندر ہی میری اچھی خاصی کمیشن بن گئی۔ اختر صاحب پکی عمر کے لگ بھگ 50 کے قریب ہوں گے، لیکن سلیم صاحب کی حرکت کے بعد میں مردوں کی نفسیات سمجھ چکی تھی، اس لیے میں ان سے زیادہ بے تکلف نہ ہوئی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ تقریباً 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ اب میرے اچھے خاصے لوگوں سے تعلقات بن چکے تھے۔ انہی دنوں میں اماں کو ٹی بی نے آ لیا۔ اب جہاں ایک کثیر رقم علاج پر خرچ ہونے لگی، وہاں گھر کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی۔ اب مجھے گھر پر بھی توجہ دینی پڑتی اور جاب پر بھی جانا پڑتا۔ میں نے اختر صاحب سے اماں کی بیماری کا ذکر کیا
اور ان سے کچھ رقم ایڈوانس لے لی۔ دن گزرتے رہے، گھر کے حالات میں اب بہتری تو آ چکی تھی، لیکن پھر بھی خوشحالی نہ تھی، کیونکہ میری زیادہ توجہ گھر پر ہوتی۔ ایک دن صبح میں گھر سے دعا کر کے نکلی کہ یا اللہ، آج کوئی بڑا کام مل جائے جس سے میرا قرضہ بھی اتر جائے اور گھر میں راشن کی بھی کچھ سہولت ہو جائے۔ خدا کی کرنی کہ میں جس آفس میں گئی وہ کسی شخص کا امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اچھا ابھی تو میں مصروف ہوں، تم کل کسی وقت مجھے مل لو۔ انہوں نے اپنا کارڈ میرے حوالے کر دیا۔ اگلے دن دفتر جا کر میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ان کو کال کروں، لیکن وہ خود ہی میرے آفس آ گئے۔ ان کا نام ماجد تھا۔ کچھ دن ایسے ہی ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار وہ پالیسی کروانے پر رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے میری توقع سے زیادہ بڑی پالیسی کروائی، جس پر میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میری فیلڈ ہی ایسی تھی کہ مجھے ہر وقت ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنا پڑتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ماجد صاحب ایک کے بعد ایک کلائنٹ مجھے دیتے گئے۔ اب اکثر میں ان کے ساتھ ہوٹل میں ڈنر وغیرہ پر بھی چلی جاتی۔ ایک بار انہوں نے مجھے اپنے گھر بھی بلایا۔ وہ پہلے ہی مجھے بتا چکے تھے کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی لو میرج ہے، اور ان کا ایک چاند سا بیٹا بھی ہے۔ ان کے بلانے پر میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کی بیگم کافی خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میری ماجد صاحب کے ساتھ دوستی گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اب روزانہ ہماری فون پر بات ہونے لگی۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے ان سے اپنے گھر کے حالات کا ذکر کر دیا۔ وہ کہنے لگے، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگر تمہاری اماں بیمار ہیں تو وہ میری بھی ماں ہیں، اب ان کے علاج کی ساری ذمہ داری میری۔ میں نے کہا، نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، آپ بس میرے کام میں میری مدد کر دیا کریں۔ اگلے دن انہوں نے 1,00,000 کا چیک ڈرائیور کے ہاتھ میرے گھر بھجوا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ چیک رکھ لیا، کیونکہ ابا اور اماں کے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ماجد صاحب کا مجھے فون آیا اور کہنے لگے، اگر تم چاہو تو میرے آفس میں جاب کر لو۔ میں نے کہا، اچھا میں سوچ کر جواب دوں گی۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد میں نے ان کی آفر قبول کر لی۔ اب میں نے اپنی پرانی جاب چھوڑ دی اور روزانہ ان کے دفتر جانے لگی۔ میرے اس فیصلے پر وہ بہت خوش تھے۔ اب اکثر اوقات وہ ہمارے گھر بھی آ جاتے۔ جب بھی آتے، اماں ابا کے لیے فروٹ کی ٹوکریاں لے کر آتے۔ کسی کو بھی ان کے آنے پر اعتراض نہ تھا، کیونکہ ان کے آنے سے اب ہمارے دن بدلنے لگے تھے۔ 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بزنس کے سلسلے میں باہر جانا ہے، وہاں کچھ لوگوں سے کاروباری معاملات ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ ویسے بھی اب دفتر کے سارے معاملات تم ہی تو دیکھتی ہو۔ میں نے کہا، میں کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ ابا اماں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں کسی دوسرے ملک میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ کہنے لگے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آئے، ابا سے ملاقات کی اور ساری بات ان کو بتائی کہ وہ کاروباری سلسلے میں باہر جا رہے ہیں اور مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ ساتھ ہی بولے کہ آپ فکر نہ کریں، شبنم کو اس کی تنخواہ ملتی رہے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے 2,00,000 کا چیک نکال کر اماں کے حوالے کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ شبنم کی بالکل فکر نہ کریں، میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں گا۔ اماں ابا خاموش ہو گئے۔ 1 مہینہ میرے کاغذات مکمل کرنے میں لگ گیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ مجھے لے کر ماسکو آ گئے۔ کچھ دن تو انہوں نے مجھے ہوٹل کے الگ کمرے میں رکھا، پھر کہنے لگے، اگر تم برا محسوس نہ کرو تو ہم ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ میں پوری طرح ان پر اعتبار کرتی تھی اور جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ شریف انسان ہیں۔ میں نے انکار نہ کیا اور ہم ایک ہی کمرے میں رہنے لگے۔ یہاں بہت سے مختلف لوگوں سے انہوں نے میری ملاقات کروائی۔ ہم کافی گھومے پھرے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آگ اور گھی کا کوئی ملاپ نہیں۔ گھی کو آگ پر رکھو تو اس نے پگھلنا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک رات ہم نے ساری حد پار کر دی۔ اگلی صبح میں نے ان سے کہا
کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور بہلا پھسلا کر مجھے کچھ دن اور رکنے پر مجبور کر لیا۔ اب یہ معمول ہو گیا کہ سارا دن ہم لوگ کاروباری معاملات میں مصروف رہتے اور رات کو میں ان کی ناجائز بیوی بن جاتی۔ 2 ہفتے ایسے گزر گئے اور ہم لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ اچانک سے ہر طرف وبا پھیل گئی اور ساری دنیا کا نظام ایک ساتھ جام ہو گیا۔ فلائٹ آپریشن بند تھے، باہر ہم نہیں نکل سکتے تھے، مجبوراً ہمیں مزید وہاں رکنا پڑ گیا۔ اب میں دن گن رہی تھی کہ کب ہم لوگ واپس جائیں گے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اماں ابا سے فون پر بات کی تو وہ بھی کافی پریشان تھے۔ ماجد نے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے لگ جائیں گے، لیکن حالات اتنے خراب ہوئے کہ ہمیں وہاں 1 ماہ سے زیادہ قیام کرنا پڑ گیا۔ اس دوران مجھے مسلسل ماجد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں ہی رہنا پڑا۔ خدا خدا کر کے ہماری واپسی کا بندوبست ہوا اور ہم وطن واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر میں نے اپنی جاب جاری رکھی اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا، لیکن جب کچھ مہینے گزرے تو اب مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اماں کو سب بتانا پڑا۔ جب اماں کو بتایا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں نے ماجد کو گھر بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، ہم نے تم پر اعتبار کیا تھا اور تم نے اس کا یہ صلہ دیا ہے۔ ماجد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ پھر ماجد بولا، آپ فکر نہ کریں، میں شبنم سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ اسی گھر میں رہے گی۔ آپ کا ہر طرح کا خرچہ میں کروں گا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ یوں ماجد نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب میں نے آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب ماجد مہینے میں 1 بار آ کر چکر لگا جاتے اور کچھ پیسے بھی دے جاتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جو پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی فوت ہو گئی۔ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ ایک دن اچانک سے ماجد کی بیوی ہمارے گھر آ گئی۔ نہ جانے کیسے اس کو میرے اور ماجد کے نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے گھر آ کر ہمیں خوب صلواتیں سنائیں۔ کچھ دن کے بعد ایک وکیل صاحب ہمارے گھر آئے جو ماجد کی طرف سے طلاق نامہ لے کر آئے تھے۔ ان کی پہلی بیوی کے ماں باپ کافی امیر لوگ تھے۔ انہوں نے ماجد پر پریشر ڈال کر طلاق بھجوا دی۔ طلاق نامہ کے ساتھ ایک 10 لاکھ کا چیک بھی تھا۔ میں پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں آج سے کچھ سال پہلے کھڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حالات میں تھوڑی بہتری آ چکی تھی۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور اس سارے فیصلے کو دل پر نہ لیا، بلکہ فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کے در پر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی شادی کروں گی۔ میں نے ایک مکان لے کر اس میں بچوں کا اسکول بنا لیا۔ آج الحمدللہ میرے اسکول میں 500 بچے پڑھتے ہیں اور میری گزر بسر اچھے سے ہو رہی ہے۔ ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی پڑھ لکھ کر اپنی نوکریاں کر رہے ہیں۔ اماں نے بہت مجبور کیا کہ شادی کر لوں، لیکن مردوں کے اس معاشرے کو جس قدر قریب سے میں دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میرا دل نہیں کیا کہ اب کسی کو اپنا جیون ساتھی بناؤں۔ آج بھی جب اپنی بیتی زندگی یاد کرتی ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔